آئیے ہم خدا کے کلام میں واعظ کے عنوان خدا کی تقدیس کرو سے شریک ہوتے ہیں۔ ہم گنتی باب 20 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ بیابان کی 40 سالہ زندگی کے اختتام پر کیا ہوا تھا، اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آ گئی، اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے، اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی، اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا، سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے، اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے، ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے، تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے؟ یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اوندھے منہ گرے، تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیوں، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ مریبا کا چشمہ یہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا اور وہ ان کے درمیان کو دودھ ثابت ہوا۔ گنتی 20 باب کے مطابق لوگ ہمیشہ اپنے رہنماؤں موسیٰ اور ہارون کی مخالفت کرتے، بحث و تکرار اور ان سے جھگڑا کرتے تھے۔ چونکہ یہ واقعات بیابان کی 40 سالہ زندگی میں رونما ہوئے تھے، تو موسیٰ اور ہارون نے آخر کار یہ کہتے ہوئے چٹان پر مارا، ہم تمہارے لیے پانی نکالیں؟ دوسرے الفاظ میں انہوں نے سوچا، اس وقت میں تمہارے لیے پانی نکالوں۔ 40 سالوں کے اختتام پر ہونے والے واقعے کے باعث آخرکار موسیٰ ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکا تھا، تاہم خدا نے اسے اجازت دی کہ وہ دور سے کوہ نبو پر سے ملک کنعان کو دیکھ لے۔ یوں بیابان کی 40 سالہ زندگی اختتام پذیر ہوئی۔ بعض اوقات وہ اپنے آس پاس موجودہ صورتحال سے پریشان ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات وہ لوگوں کے بے ایمان رویوں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے تھے۔ انہیں ہمیشہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ تاہم موسیٰ اور ہارون نے یہ کہتے ہوئے اس لمحے پر ایک غلطی کی کہ ہم تمہارے لیے پانی نکالیں۔ خدا نے کہا کہ جب تم چٹان پر لاٹھی مارو گے تو پانی نکل آئے گا، تب لوگوں کو اس سے پلانا۔ موسیٰ اور ہارون کو محض خدا کے کام کو انجام دینا چاہیے تھا، انہیں اسے ایمانداری سے کرنے کی ضرورت تھی۔ تاہم اس عمل کے دوران انہوں نے خدا کے جلال کو چھپاتے ہوئے بیوقوفی سے پہلے اپنی ذاتی حشمت ظاہر کی تھی، گویا انہوں نے اپنی ذاتی قوت سے پانی نکالا ہو۔ نتیجتاً یہ ایک ایسا گناہ بن گیا جو ان کے لیے ملک کنعان میں داخل نہ ہونے کا سبب بنا۔ آج کے دور میں زندگی گزارتے ہوئے ہم ان انبیاء کے رتبے پر ہیں جنہیں ہمیشہ خدا کی تقدیس کرنی چاہیے، لیکن خدا کی تقدیس کرنے کی بجائے اپنی تقدیس کرنے والے ملک کنعان میں داخل ہونے میں ناکام رہیں گے۔ گنتی 20 باب کے ذریعے خدا ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں،
अगर वो थोड़ा और सब्र कर लेते तो वो यकीनन मुल्क कनान में दाखिल हो सकते थे। चूंकि 40 सालों के आखिर में उनके ईमान में मामूली कमी वाक़ई हुई तो वो कनान में दाखिल होने में नाकाम हुए। हम गिनती 20 बाब में लिखी दिलसोज तारीख जो कि अक्स है को देख सकते हैं। अब हम दानियल 4 बाब से पढ़ते हैं। नबूकदनेस्सर बादशाह के जमाने में भी एक ऐसा ही माजरा हुआ था। दानियल बाब 4 आयत 28 से देखते हैं। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर बादशाह पर गुजरा। 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबल आजम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो? बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई कि ए नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हांग कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की मुमलिकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उक्काब के परों की मानित और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानित बढ़ गए। नबूकदनेस्सर बादशाह ये ना समझ पाया था कि उसका तमाम जाहो जलाल खुदा की तरफ से है। इसलिए उसने कहा, क्या ये मुझ बाबल आजम ने तामीर नहीं किया? ये सोच कर ही कि मैंने ये सब किया है, उसे खुद पर घमंड था। जैसे ही उसने ये कहा, खुदा ने नबूकदनेस्सर बादशाह का दिल देखा और कहा, ए नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरी सल्तनत तुझसे जाती रही। किताब मुकद्दस के कलाम से खुदा ने हमें दिखाया कि कब और कैसे हम हर चीज गवा सकते हैं और हत्ता के खुदा के बख्शे जाहो जलाल को जिसका हम अब तक लुत्फ उठा रहे थे कैसे वापस लिया जा सकता है। इंसानों में ये फितरी कैफियत होती है कि वो कभी भी अपने दिलों में तकब्बुर ले आते हैं। नबूकदनेस्सर बादशाह का दिल, मूसा का दिल, हारून का दिल, हत्ता के उन नबियों के दिल जो आज खुशखबरी अंजाम देते हैं। किताब मुकद्दस हमें वाज़े दिखाती है कि जब हमारा ऐसा दिल हो जाए तो उस लम्हे पर हम यकीनन अपना जलाल खो देंगे। दोनों माजरे हमें सिखाते हैं कि उन्होंने खुदा के जलाल को जाहिर नहीं किया था। दर हकीकत इसकी वजह यह नहीं थी कि मूसा या नबूकदनेस्सर बादशाह मुमताज थे। मूसा और नबूकदनेस्सर बादशाह महज ऐसे लोग थे जो खुदा का काम पूरा कर रहे थे। खादिम काम को पूरा करते हैं और उन्हें किसी काम को करने के लिए भेजने वाला वो है जिसके पास तमाम कुदरत, जाहो जलाल और इख्तियार होता है। ताहम वो गलती से समझते हैं कि उनके इख्तियार और ताकत के बाइस लोग थर थर कांपते हैं। इसलिए खुदा ने ऐलान किया कि सल्तनत का जाहो जलाल तुझसे ले लिया जाएगा। आज ये माजरे हमारी तरबियत करते हैं कि क्यों हमें हमेशा खुदा की तकदीस करनी चाहिए। और नया अहदनामा में यह लिखा है कि इसराइल के बादशाह हेरोदिस ने जिस दिन खुदा की तमजीद नहीं की थी तो वो मारा गया था। आए अमाल 12 बाब से देखते हैं। बाब 12 आयत 20। और वो सूर और सीधा के लोगों से निहायत नाखुश था, बस वो एक दिल होकर उसके पास आए और बादशाह के हाजिब बलस्तुस को अपनी तरफ करके सुलह चाही, इसलिए कि उनके मुल्क को बादशाह के मुल्क से रसद पहुंचती थी।
پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے نہ انسان کی۔ اسی دم خدا کے فرشتہ نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا۔ ہیرودیس سور اور سیدا کے لوگوں سے مسلسل پیش آنے والے واقعات کے سبب سخت ناراض تھا۔ اگرچہ دونوں ممالک کے لوگوں نے صلح کی درخواست کی تھی تو بھی وہ ہیرودیس کے ذہن کو بدل نہیں سکے تھے۔ ایک دن انہیں ہیرودیس بادشاہ سے ملنے کا موقع ملا۔ ہیرودیس نے ایک خاص دن مقرر کیا کہ اپنے لوگوں سے کلام کرے، وہ انہیں سکھانا چاہتا تھا۔ سور اور سیدا کے لوگ اس تقریر کو سننے کے لیے جمع ہوئے جو وہ کرنے کو تھا۔ میں نہیں جانتا کہ ہیرودیس بولنے میں اچھا تھا یا نہیں، بہرحال چونکہ لوگوں کو ہیرودیس کو اچھا محسوس کروانا تھا، اس لیے انہوں نے کہا یہ آواز کسی انسان کی نہیں ہے، واقعی یہ خدا کی آواز ہے۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے اس کی خوشامد کی۔ جب ایسا ہوا تو ہیرودیس نے خدا کی تمجید نہیں کی بلکہ سوچا یہ لوگ میری زیادہ تعریف کر رہے ہیں کیونکہ میری تقریر بہت اچھی تھی۔ اسی لمحے پر وہ متکبر بن گیا اور خدا کی تمجید نہ کی۔ اسی وجہ سے خدا کے ایک فرشتہ نے اسے مارا اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا۔ ایسا ابتدائی کلیسیا کے زمانے میں ہوا تھا۔ دانیل کے زمانے میں نبوکدنضر بادشاہ، گنتی 20 باب میں مریبا کے چشمے پر موسیٰ اور ہارون، اور اعمال 12 باب میں ہیرودیس، ان سب کو ہولناک نتیجے کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے خدا کی تقدیس کرنے پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس کے برعکس اب ان چند معاملوں کو دیکھتے ہیں جب خدا خوش ہوئے تھے۔ دانیل باب 2 آیت 27 دیکھتے ہیں۔ دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا، حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے۔ دانیل نے کہا کہ خدا کے سوا کوئی نبوکدنضر بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ دانیل نبوکدنضر کو خدا کی قدرت اور جلال کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ 28 آیت سے جاری رکھتے ہیں۔ اور اس نے نبوکدنضر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا، سو وہ جو رازوں کا کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا۔ لیکن اس راز کے مجھ پر آشکارا ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور ذی حیات سے زیادہ حکمت ہے، بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے اور تو اپنے دل کے تصورات کو پہچانے۔ اے بادشاہ، تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا، اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا۔ وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں، جبکہ حکمہ، جادوگر اور فالگیروں میں سے کوئی بھی نبوکدنضر کے اس خواب کے بارے میں بتا نہ سکا تھا۔ دانیل نے خواب بھی بیان کیا اور حتیٰ کہ اس کی تعبیر بھی۔ اس وقت دانیل نے اپنے آپ پر فخر نہیں کیا بلکہ سارا جلال خدا کو دیا۔ اس نے کہا ایسا کوئی نہیں جو ماں سوائے خدا کے راز کی باتیں آشکارا کر سکتا ہو۔
जब हम दानियल के मुआमले का हेरोदिस और नबूकदनेस्सर के मुआमले से मुआवजा करें, इसके साथ मूसा और हारून के मुआमले से भी, जिन्होंने बियाबान के 40 सालों के इख्तिताम पर उस लम्हे गलती की थी, तो हम समझ सकते हैं कि दानियल की मानित हमें भी खुदा के वजूद और जलाल को जाहिर करते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। बियाबान के 40 साला सफर के इख्तिताम पर गलती के बाइस मूसा की मुल्क कनान में दाखिल होने में नाकामी हमारे लिए एक बड़ा सबक है। दानियल बाब 2 आयत 46 में कहा गया है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सिजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिया दें और उसके सामने बखूर जलाएं। बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदावंद। क्या नबूकदनेस्सर बादशाह खुदा को जानता था? नहीं, वो दानियल के वसीले खुदा से वाकिफ हुआ था। जब दानियल ने कहा, आसमान पर एक खुदा के अलावा कोई इस राज को आश्कारा नहीं कर सकता, तो नबूकदनेस्सर के जहन पर खुदा के वजूद की मोहर सब्त हो गई थी और वो बोला, ये जरूर तेरा ही खुदा है जो ऐसा कर सकता है, ना कि कोई इंसान। फिल हकीकत तेरा खुदा भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उससे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमा रवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी इनायत की। तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त की और उसने सिदरक और मिसक और अबद नजू को बाबल के सूबा की कारपरदाजी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा। इन तमाम मनाजिर से हम सीख सकते हैं कि अब से हमें वैसे करना चाहिए जैसे दानियल ने ईमान की राह पर चलते हुए किया था। जब लोगों ने कहा, यह खुदा की आवाज है ना इंसान की, आप कैसे इतनी उम्दा तकरीर कर सकते हैं? मैंने तो कभी ऐसी आला तकरीर नहीं सुनी है। इस पर हेरोदिस बादशाह बहुत मगरूर हो गया। मूसा और हारून के साथ भी ऐसा ही हुआ था। खुदा ने कहा, अपनी लाठी से चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकल आएगा। मूसा की लाठी बजाते खुद कोई जादुई लाठी नहीं थी, ये एक आम सी लाठी थी। अगरचे सब कुछ खुदा के वसीले हुआ था, पर उन्होंने बिल्कुल खुदा का जलाल जाहिर नहीं किया था, बल्कि इसके बरअक्स उन्होंने कहा, हम तुम्हारे लिए पानी निकालें, और चट्टान पर लाठी मारी। अपनी लम्हे भर की एक गलती से मूसा और हारून मुल्क कनान में दाखिल ना हो सके थे। ताहम मुल्क कनान के सामने जब मूसा कोई नबू पर था तो उसे दूर से कनान देखने की इजाजत मिली थी। आज क्या हम में दानियल जैसी हिकमत नहीं होनी चाहिए और हमेशा खुदा की तकदीस नहीं करनी चाहिए? इस किस्म का वाकया हम नए अहद में भी देख सकते हैं। हम अमाल बाब 3 आयत 6 से देखते हैं। यह मंजर दिखाता है कि पतरस एक लंगड़े को शिफा देने का मोजज़ा कर रहा है। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाकया हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदा की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताजुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया?
ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا، جسے تم نے پکڑوا دیا، اور جب پلاطس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا۔ تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا، اس کے ہم گواہ ہیں۔ اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلے سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلے سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی۔ جب پطرس نے لنگڑے آدمی کو شفا دی تو اس نے روح القدس کی قدرت سے معجزہ دکھایا۔ اکثر لوگ حیران ہوئے اور سوچا کہ پطرس اور یوحنا نے یہ معجزہ کر دکھایا تھا، اس لیے وہ ان کے پیچھے چل دیے۔ جب پطرس نے یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا، تم کیوں ایسے دیکھ رہے ہو جیسے ہم نے یہ کیا ہے؟ یہ آدمی یسوع مسیح کی قدرت سے شفا یاب ہوا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پطرس اور دانیل کے اعمال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں 2021 میں کیسے خدا کی تقدیس کرنی ہے۔ آسمان ان کے لیے ہے جو خدا کی تقدیس کرتے ہیں۔ اس لیے کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ فرشتے، 24 بزرگ اور تمام روحانی مخلوقات ہر روز آسمان میں خدا کی تقدیس اور بزرگی کی تمجید کرتے ہیں۔ آئے ہم ایک اور حوالہ مکاشفہ سے معلوم کرتے ہیں، باب 4 آیت 1 سے۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچھڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے، اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ یوحنا رسول نے مکاشفہ دیکھا کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے۔ آسمان میں 24 بزرگ اور سب فرشتے یہ کہتے ہوئے خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند اور خدا تمام جلال اور عزت اور قدرت کے لائق ہے۔ یہ آسمان ہے جہاں خدا عبدالآباد رہتے اور تمجید اور عزت اور قدرت پاتے ہیں۔ صبح کے روشن ستارے نے اپنا تخت خدا کے تخت سے اونچا لگانا چاہا اور کہا، اگر میں یہ کام کروں تو میں اسے خدا کے کیے کام سے بہتر کروں گا۔
خدا جو بھی کرتا ہے میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں۔ اس تکبر نے نتیجتاً آسمان میں بغاوت کھڑی کر دی تھی اور بنی آدم پر دکھ اور درد کا باعث بنا۔ اب ہمیں اپنی اصل فطرت بحال کرنی ہے۔ ہمیں یہ کہنا بند نہیں کرنا چاہیے کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق۔ ہمیں ہمیشہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنا چاہیے۔ تاہم بعض اوقات ہم سوچتے ہیں میں سب کچھ اچھی طرح کرتا ہوں، میں منصوبہ بندی کرنے اور اسے پایا تکمیل تک پہنچانے میں اچھا ہوں، میں واقعی کسی کے بھی مقابلے میں بہترین ہوں۔ موسیٰ اور ہارون نے خیال نہیں کیا تھا کہ وہ خدا کا کام کر رہے تھے، بلکہ سوچا کہ 40 سالوں سے وہ اپنا ذاتی کام کر رہے تھے، اس لیے یہ ان کی عادت بن گیا ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم 2021 میں خدا کو درست طور پر سمجھ لیں۔ آپ کے خیال سے کیا خدا موسیٰ اور ہارون کے بغیر اسرائیلیوں کو کنعان تک نہیں لے جا سکتے تھے؟ کیا خدا موسیٰ کے بغیر بحر کلزم کو 2 حصے نہیں کر سکتے تھے؟ ہم سیون کے لوگوں کو تمام حالات و واقعات میں باپ اور ماں کی تقدیس کرنی چاہیے، خصوصاً اس حقیقت پر بہت شکر گزار ہوتے ہوئے کہ انہوں نے ہمیں اپنا کام کرنے کے لیے بلایا ہے۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون کی مانند آخری لمحے پر ہمارا انجام بھی کسی بدبخت صورتحال میں نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے 40 سالوں تک اسرائیل کی اچھی رہبری کی تھی، تاہم عین ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ بے فضل کام کیا۔ اگر وہ تھوڑا اور صبر کر لیتے تو وہ ملک کنعان میں داخل ہونے کے قابل ہوتے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ ہم نے ایک اور سال شروع کیا ہے جب آسمان اور زیادہ نزدیک آ گیا ہے۔ ہم مزید ہوشیار ہو جائیں۔ کیا ہو اگر ہم پطرس کی مانند لنگڑے آدمی کو شفا دیں؟ لوگ ہمیں عظیم سمجھیں گے، صحیح؟ انہوں نے پہلے کبھی کوئی ایسا کام نہیں دیکھا تھا۔ جب بہت سے لوگوں نے لنگڑے آدمی کو چلتے دیکھا تو انہوں نے کہا وہ اپنی ساری زندگی سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا، وہ کیسے کھڑا ہو کر یوں چلنے لگا؟ بہت سے لوگوں نے اس کے لیے بڑی دلچسپی دکھائی، وہ ان کے لیے تماشا تھا۔ اس لمحے پر پطرس نے اپنے بارے میں یہ کہتے ہوئے شیخی نہیں ماری کہ میں ایسا عظیم آدمی ہوں۔ اس کی بجائے اس نے کہا یہ آدمی یسوع یعنی پاک خدا کے نام سے شفا یاب ہوا ہے، جو اس زمین پر جسم میں آئے تھے۔ یہ ایسا ایمان ہے جو آج ہمارا ہونا چاہیے۔ دانیل کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ جب اس نے نبوکدنضر بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی تھی تو اس نے اپنے بارے میں بادشاہ کے سامنے یہ کہتے ہوئے شیخی نہیں ماری تھی کہ میں خوابوں کی تعبیر کرنے میں بہت اچھا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں جو اب تک کوئی اور نہیں کر پایا۔ اس کے برعکس اس نے کہا خدا کے سوا اور کوئی نہیں جو اس بھید کو آشکارا کر سکتا ہو۔ خدا نے تیرے خواب کو آشکارا کیا اور اس کی تعبیر بھی کی۔ اے نبوکدنضر بادشاہ، میں تجھے وہ بتا رہا ہوں جو خدا نے مجھے دکھایا ہے، میں محض خدا کا پیغمبر ہوں۔ اگرچہ وقت گزر جاتا اور تاریخ بدل جاتی ہے، پر ہمارا سیارہ جو کائنات میں ننھے نقطے کی مانند ہے، ایسی دنیا نہیں جسے انسان چلاتے ہیں بلکہ خدا چلاتے ہیں۔ تاہم ہم اکثر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ خدا وقت اور تاریخ کا نظام چلاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ 2021 وہ مبارک سال ہوگا جب ہم باپ اور ماں کی اور زیادہ تقدیس کرتے ہوئے انہیں زیادہ جلال اور حمد دیں گے، اور بطور نئے عہد کے کارکنوں کے دیانتداری سے خدا کے بخشے کام کو فرما برداری سے پورا کریں گے۔ میں خلوص دل سے آپ سب سے کہتا ہوں کہ پطرس اور دانیل جیسے مبارک لوگوں میں شامل ہوں۔ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔